حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگل میں جب ہماری آمد ہوتی ہے تو اس وقت ہم قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے، آثار کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ یہ جو جنگل میں یہ ہریالی ہوتی ہے، یہ ہرے بھرے جو ہری بھری فصل ہے نا، ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ جب تک ہرا رہتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، جب یہ سوکھ جاتا ہے تو گویا کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ہراپن اس کی حیات ہے اور اس کا سوکھ جانا اس کی ممات، اس کی موت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر پتا جب تک وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو اس وقت میں وہ گویا کہ مر جاتا ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے، ہمارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر دو قبر تھے، تو دو قبروں کے اندر رہنے والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ مشکات کے اندر روایت ہے، تو اس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو ہری بھری ٹہنیوں کو توڑ کر قبر پر لگا دیے، اور یہ امید کے ساتھ میں کہ جب تک یہ ہرے بھرے رہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو صاحب قبر کو اس کی طرف سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب فصل جو بھی پتا ہوتا ہے ہرا بھرا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب پتے ہو کر یہ فصل ہو کر اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گویا کہ اس کی زندگی ہے، جب ہم ذکر نہیں کرتے تو گویا کہ یوں سمجھے کہ ہمارے روحانی اعتبار سے موت ہو گئی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان ہریالیوں کو دیکھ کر، ہرے بھرے جھاڑوں کو، درختوں کو، فصل کو دیکھ کر ہم نصیحت حاصل کریں کہ جب یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔